السلام علیکم۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ غم زدہ نہ ہو، جو چیز آپ کھو دیتے ہیں اسے کسی اور شکل میں دوبارہ پا لیتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار نہیں رہتی، کبھی بھی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن مشکلات سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ مشکلات کا سامنا کر کے نئے خوشگوار راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انتظار کرنا تکلیف دہ ہے، کچھ کہتے ہیں بھول جانا اذیت ناک ہے، لیکن سب سے بدترین درد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ انتظار کرنا ہے یا بھول جانا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دل کو سکون بخشنے والا لفظ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے، اور کیا پتہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ضرور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے، تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے گزر سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزہ اللہ پاک کی شان ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کرے گا جن کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پہ چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر یقین ایمان ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہے، جہاں ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ تمیزدار لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے آپ کا رویہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کے بعد بدترین ہو جائے، اور وہ احترام کرنا نہیں بھولتے۔ جو لوگ اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔
زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصہ ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلائے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ سب بھول گئے، بھول جانے دو، سب یاد کریں گے، مطلب کہ دن تو آنے دو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں